رحمت والے نبی نے فرمایا جس نے عالم سے ہاتھ ملایا گویا اس نے میرے سے ہاتھ ملایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جمعۃ المبارک کا دن ہو، جس ممبر پر جمعہ پڑھانے والا بیٹھ کر جمعہ پڑھائے اس ممبر کے چار چفیرے ارد گرد بیٹھا کرو اور اپنے عالم کو، اپنے خطیب کو آنکھیں کھول کے دیکھا کرو۔ عرض کیا رسول اللہ اس سے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو جتنا قریب اپنے عالم کے پاس ہو کے بیٹھے گا قیامت کے دن اتنے قریب بلا کے اللہ اسے اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم زکوٰۃ غریبوں کو دیتے ہیں، زکوٰۃ سالانی کو، عیدی کو، اللہ اکبر، عبد الحنان کے مدرسے کو، اس کی ویلفر کو، اللہ اکبر، اپنے گوٹ کے مدرسے کو، جہاں جہاں بار دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ کیا تمہیں اپنی مسجد کا امام نظر نہیں آتا؟ کیا تمہیں اپنی مسجد کا مؤذن نظر نہیں آتا؟ کیا آپ کو اپنی مسجد کے قاری صاحب کے کپڑوں کی حالت نظر نہیں آتی؟ کیا میرے عزیزو آپ کی مسجد کے اندر جو مولوی صاحب نمازیں پڑھاتے ہیں اس کا ٹوٹا جوتا نظر نہیں آتا؟ کیا آپ کو اس کے گھر کا پھٹا پردہ نظر نہیں آتا؟ کیا آپ کو میرے عزیزوں اس کے گھر کا ٹوٹا دروازہ نظر نہیں آتا؟ اللہ کی قسم یہ سفید پوش لوگ ہیں جو چمٹ چمٹ کے سوال نہیں کرتے، فرمایا ان کو دینا دگنا ثواب ہے، یہ ان کو دینا دوہرا ثواب ہے۔ اپنے علاقے کے اندر ہر محلے والا اپنے اپنے علاقے کے غریبوں کی خبر کرنے لگ جائے، خدا کی قسم دنیا سے غربت ختم ہو جائے گی، بیکاری ختم ہو جائیں گے، فقیری ختم ہو جائے گی۔ لیکن کون کرے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کس کو دیں؟ سب سے افضل اس دور کے اندر قرآن کریم پڑھنے والوں کو دو، مدرسے والوں کو دو، یوں بتلاتے نا میرے قرآن پڑھنے والوں کو دو۔ اللہ کے نبی صدقہ کس کو دیں؟ خیرات کس کو دیں؟ ہمدردی کس کے ساتھ کریں؟ فرمایا غریب ہو اور وہ رشتہ دار تمہاری حیثیت کا نہ ہو اور تم اس رشتہ دار سے ناراض ہو، فرمایا اس غریب کے اوپر جا کے خرچ کر دینا سارے صدقوں سے بہترین صدقہ ہے۔ مولانا دعا کر دو، میں نے کہا کس لیے؟ مولانا میری 4 مارکیٹیں، میرے 5 ہوٹل ہیں سپر ہائی وے پر، مولانا مجھے اولاد مل جائے۔ اب اللہ نے دی کوئی نہیں، میں لڑ سکتا ہوں، اللہ یہ پیسہ کہاں کرے؟ جی سارا کا سارا کسی سوسائٹی میں دینا نا، سارا کسی آنکھوں کے اسپتال۔ فرمایا نہیں، تیری بہن ہے، غریب ہے، اس کے بچے پڑھ نہیں سکتے، اپنا پیسہ اس کے بچوں کی تعلیم کو لگا دے۔ تیرا بھائی ہے، اس کے بچے پڑھ نہیں سکتے، اپنے بھائی کے بچے کی تعلیم پر لگا دے، اللہ جل شانہ تجھے دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن جب تک یہ نفرت کا بت اندر سے نہیں نکلے گا، مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے اور آ کر مسجد پر کے صفوں کے اندر مٹی دیکھی، دریوں پہ مٹی دیکھی اور یوں کر کے ہاتھ سے رومال سے جھاڑ دیا، بڑی مٹی ہے، مؤذن صاحب صفائی نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں چپ چاپ اس مسجد کی مٹی سب پر نماز پڑھ لے، قبول کروں گا۔ لیکن جو دل کے اندر، سینے کے اندر نفرتوں کے پہاڑ کھڑے کر رکھے ہیں، جب تک ان کو نہیں ڈھائے گا نہ میں تیرا روزہ قبول کروں گا، نہ میں تیرا کوئی سجدہ قبول کروں گا۔ اللہ اکبر، میری بد نصیبی نہیں تو کیا ہے، ایک مسجد میں عید کی نماز پڑھنے آئیں گے، عیدگاہ میں نماز پڑھنے آئیں گے، پہلی صف کے اندر ایک بھائی، دوسری صف کے اندر ایک بھائی، خدا کی قسم عید کی نماز میں محلے والوں سے تو ملے گا، بھائی سے منہ موڑ کے کھڑا ہوگا، نہ روزہ قبول ہوگا نہ تراویح قبول ہوگی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں آپس میں ناراض ہو گئے، جھیڑا ہو گیا، 3 دن ہو گئے دونوں نے بولنا چھوڑ دیا، ایک دوسرے سے نہیں بولے، نواسہ رسول ہے، 3 دن ہو گئے ایک دوسرے سے کلام نہیں کرتے، بولنا چھوڑ دیا۔ تیسرا دن عصر کی نماز کے بعد حضرت حسین نے اپنے بھائی کو خط لکھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے بھائی، نیچے لکھا کیا آپ کو نانا جان کی وہ حدیث یاد نہیں کہ 3 دن جو اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہتا ہے وہ مومن نہیں رہتا؟ پھر نیچے لکھا کیا نانا جان نے یہ نہیں فرمایا تھا جو صلح کرنے میں پہل کرے گا وہ پہلے جنت کے اندر جائے گا؟ پھر تیسری سطر لکھی کہ بھیا اگر تیری طرف سے پیغام آئے، اگر تجھے حدیث پتہ ہے تو تو صلح کرنے کیوں نہیں آتا؟ کہ میں اس لیے صلح کرنے آگے نہیں بڑھا، قیامت کا دن ہوگا، اگر میں نے صلح کر لی، پہل کر لی، قیامت کا دن ہوگا، نانے کے پاس سے چھوٹا گزر کے جنت میں جائے گا، بڑا پیچھے جائے گا۔ تو نانے نے پوچھ لیا کیا بات ہے، بڑا پہلے نہیں گیا؟ تو میرا بھائی اس لیے میں تیرے دروازے پر نہیں آیا کہ نانے کے سامنے تو شرمندہ ہو جائے گا، میں صلح کے لیے گھر سے نکل کے باہر آ گیا، میرا بھائی یہ خط اس کے اندر حدیث سن، جلدی سے آ جا، تیرا
چھوٹا بھائی سینہ کھول کر ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ عید کے دن بہنوں سے کلام کوئی نہیں، دوستوں کو ہی دی جا رہی ہے، یاروں کو ہی دی جا رہی ہے، کیا بہن کے لیے تیرے پاس دینے کو ایک جوڑا کوئی نہیں، ایک مٹھائی کا ڈبہ کوئی نہیں، کیا تیری کمائی میں سے 500 روپے کا نوٹ کوئی نہیں؟ بہن کو ایک جوڑا دے دے، 500 کا نوٹ دے دے، اللہ کی عزت کی قسم جو اس کے منہ سے دعا نکلے گی سیدھی عرش مولا کو جا کے ٹکرائے گی۔ حنین کا موقع ہے، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی جناب شیمہ، اللہ اکبر، حنین پر صحابہ اکرام نے چڑھائی کر دی، حنین کی بستی پر لوگ گرفتار کر کے، سردار گرفتار کر کے مدینے لے گئے۔ اللہ کے نبی کی طرف سے حکم آیا تاوان دو، جزیہ دو، انہیں اٹھا کے انہیں اپنے سرداروں کو چھڑا کے لے جاؤ۔ ہر گھر پر ذمہ داری لگ گئی، یہاں سے 2000، یہاں سے 3000، یہاں سے 1000، چلتے چلتے ماں شیمہ کے دروازے کی آ کے کنڈی بجائی۔ نی شیمہ بی بی کا کیا ہوا؟ کلا پیسے چندہ دے، ہم اپنے سرداروں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے ہم چندہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا ہوا ہمارے جوانوں کو؟ کہ وہ نبی کے اصحاب آئے تھے جنہوں نے مدینے پر چڑھائی کر دی، جنہوں نے حنین پر چڑھائی کر دی اور ہمارے سرداروں کو پکڑ کے لے گئے۔ وہ نبی کون ہے؟ کا پتہ نہیں، مکے سے آیا ہے، مکے میں پیدا ہوا، یتیم ہے، باپ کا نام عبداللہ ہے، ماں کا نام آمنہ ہے، خود اس کا نام